اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والغالبۃ فی فاعل کفا نہ وہ کفا باللہ شہیدن وقال الزجاج دخلت للتضمن کفا معنی اکتفی وہوا من الحسن بمکان۔ توجہ فرمائیے، با کے 14 معنی تھے، با مفردہ کے 14 معنی ہم پڑھ رہے تھے، آپ کے علم میں ہوگا۔ الرابع عشر التوکید، یہ ہم پڑھ رہے تھے 14واں معنی با کا 14واں معنی تاکید، اور یہ کہا با زیادہ ہوتی ہے جو تاکید کے لیے آتی ہے، 6 مقام پر زیادہ آتی ہے، اور پہلا فاعل تھا، فاعل پہ بھی جب زیادہ ہوتی ہے واجب ہوتی ہے یا غالب ہوتی ہے یا ضرورتاً ہوتی ہے، واجب والا مورد پڑھ رہا تھا، تکرار نہیں کرتا، اور ابھی غالب والا مورد پڑھ رہے ہیں کہ فاعل پر با زیادہ ہوتی ہے اور با کا زیادہ ہونا بھی غالباً ہے، یہ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ فاعل پہ با زیادہ ہونا اور ہونا بھی غالب، وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جیسے کفا کا فاعل ہے، کفا باللہ شہیدن، باللہ کفا کا فاعل ہے، اور اس پر جو با آ رہی ہے یہ کیا ہے وجہ؟ با زائدہ ہے۔ توجہ رہے، کفا 3 قسم کا ہے اصل میں۔ ایک کفا ہے جو ایک مفعول کی طرح متعدی ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو 2 مفعولوں کی طرح متعدی ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ کفا لازم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں ہماری مراد کے فاعل پر، کفا کے فاعل پر با زیادہ ہوتی ہے اور غالباً ہوتی ہے، مراد ہمارا کفا کا تیسرا معنی ہے جو کفا لازم ہے نا، وہ مراد ہے۔ یہاں جو کہہ رہے ہیں کفا کے فاعل پر با غالباً زیادہ ہوتی ہے، کس کفا کی بات کر رہے ہیں؟ کفا لازم کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جو باقی قسمیں اس کی ایک مفعول والا ہے کفا یا 2 مفعول والا ہے، وہاں با زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ کفا لازم کا جو فاعل ہے اس پر با زیادہ ہوتی ہے، وہ کفا جو ایک مفعولی ہے یا 2 مفعولی، اس پر با زیادہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کفا باللہ شہیدن میں یہ کفا لازم ہے، اور باللہ جو ہے یہ کفا کا فاعل ہے، اور اس پر با جو ہے زائدہ ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ زجاج میں ابھی کیا کہتے ہیں؟ مطلب آج بڑا دقیق ہے، بڑی توجہ چاہیے۔ زجاج نے کہا ہے کہ یہ کفا بے معنی اکتفی ہے، کفا اکتفی کے معنی میں ہے، اور اکتفی جب ہو گیا تو وہ ہو گیا کیا بلا؟ امر، ٹھیک ہے؟ اور پھر باللہ پہ جو با آ رہی ہے یہ کس کی ہو جائے گی؟ با پھر تعدیہ کی ہوگی۔ توجہ فرمائیے، آپ نے پھر فاعل کی بات نہیں کرو گے کہ فاعل پر با زیادہ آئی ہے۔ زجاج ناوی کہتا ہے توجہ کرو، یہاں کفا بے معنی اکتفی ہے، جب کفا اکتفی کے معنی میں ہوا تو یہ با جو ہے یہ تعدیہ کی ہے، با زیادہ نہیں ہے، کفا بے معنی اکتفی ہے، ٹھیک ہے؟ اور با تعدیہ کی ہے۔ مصنف سے پوچھتے ہیں جی آپ بتاؤ یہ بات کیسی ہے زجاج کی؟ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ مکان عالی ہے، یہ بات مجھے بڑی پسند آئی ہے، کمال کی بات ہے جو زجاج نے کہی ہے کہ کفا بے معنی اکتفی ہے، اور با جو باللہ پہ ہے وہ تعدیہ کی ہے، زائدہ نہیں ہے۔ زجاج نے جو یہ بات کی ہے یہ بڑی با کمال ہے۔ ہو من الحسن
بے مکان عالی جگہ پہ ہے, بڑی مکان رفیع ہے اس کی, یعنی بڑی اچھی بات کی ہے. توجہ کرنا. کوئی اگر سوال کرے یہاں کہ آغا صاحب یہ فعل جو ماضی ہے یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے, مگر ہو سکتا ہے, توجہ کرنا, کہ کفا فعل ماضی ہے. آپ کہتے ہیں کفا فعل ماضی جو ہے یہ ایک دفعے یعنی امر کے معنی میں ہے. تو ہمارا یہ سوال ہے, سوال کرنے والا کہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ فعل لفظاً ماضی ہو اور معنی میں امر ہو؟ کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے. جیسے دیکھو عربوں کے اس قول میں اتق اللہ امرؤ فعلا خیرن یصب علیہ, یا اتقا بمعنی لیتقی کی ہے, فعلا بمعنی لیفعل کی ہے. ابھی تو آپ نے دیکھ لیا فعل ماضی امر کے معنی میں آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہم نے عربوں کا قول پڑھا اتق اللہ امرن فعل خیرن یصب علیہ, اور یا اتقا بمعنی لیتقی کی ہے, فعلا بمعنی لیفعل ہے. دلیل ہے ہمارے پاس یصب علیہ, یصب پر جو جزم آئی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کس کے جواب میں ہے؟ فعل امر کے جواب میں ہے, ورنہ یصب کو جزم دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یصب امر کے جواب میں ہو تو جزم آتی ہے نا, ورنہ یصب کو جزم کیوں دے رہے؟ اس کا مطلب اتقے بمعنی لیتقی کے ہے, قبول کرنا پڑے گا اس بات کو, ورنہ یصب کو جزم دینے کا کوئی معنی نہیں ہے. اب تو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے نا کہ فعل ماضی ہے, فعل ماضی ہو لیکن امر کے معنی میں ہو. زجاج نے اپنی بات زندہ کر دی عرب کے اس قول کی مدد لے کر. پھر مزید جو زجاج کے قول کی جو ہے نا تائید ہوتی ہے اور زجاج کے قول کو اس سے طاقت ملتی ہے, یہ قول بھی ہے کفا بہندن. یہ کفا بہندن بھی زجاج کے قول کی تائید کر رہا ہے. زجاج کا قول کیا کہ کفا بمعنی ایک دفعے کی ہے, یعنی امر کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے, اور جو با ہے وہ با تعدیہ کی ہے. یہ قول کفا بہندن یہ بھی زجاج کے قول کی تائید ہے, یعنی یہاں کفا بمعنی ایک دفعے بہندن ہے, کفا بمعنی امر کی ہے. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے کہ کفا بمعنی ایک دفعے کی ہے؟ دلیل یہ ہے ہمارے پاس, توجہ کرنا. ہند ہے مؤنث, جب مؤنث ہے تو ہونا چاہیے نا کفت. فاعل ہند مؤنث ہے تو صحیح یہ تھا کہتے کفت بے ہندن, کفت بے ہندن کہنا چاہیے تھا. کفا کہا ہے, کفت نہیں کہا. اگر ہند فاعل ہے کفا کا تو کفت کہنا چاہیے نا. لہذا کفا بمعنی ایک دفعے کی ہے, ہند فاعل نہیں ہے, تا نہیں آئی, کفت نہیں کہا. بات مشکل ہے, تھوڑی دقیق ہے, توجہ ساتھ ساتھ رہو گے. اگر کوئی ہمارے ساتھ احتجاج کرے, بات کہے کہ بھائی نہیں کفا ماضی ہے ہند فاعل ہے تو یہ کفت کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ فاصلہ آیا ہے, با کا فاصلہ ہے. اگر کوئی ہمیں یہ کہے کفا ایک دفعے کے معنی میں نہیں, کفا ماضی ہے ہند فاعل ہے, اور آپ کہتے ہیں کفت نہیں ہوا چونکہ با کا فاصلہ ہے. فاصلہ آ جائے نا تو مذکر بھی لا سکتے ہیں, فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں ٹھیک, اگر آپ فاصلے کی بات کرو تو فاصلہ مجوز ہے نہ موجب. یہ واجب ہے ایسا پڑھنا, کفا بہندن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, فاصلہ تو صرف مجوز ہے, وہ جائز کرتا ہے, واجب تو نہیں کرتا. فاصلہ آ جائے تو وہ کہتا ہے یہ کام جائز ہے, ایسا کر سکتے ہو.
जबकि ये तो वाजिब है ऐसा पढ़ना। अगर ये बात फासले वाली करोगे तो फासला मुजव्वज़ है, मुजिब नहीं है। जैसा कि आपकी खिदमत में ये बात करूं, देखो वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, ठीक है। अब यहाँ फेल और फाइल में मिन वास्ता है, तस्कुत वर्का क्या है, वर्का तस्कुत का फाइल है, मिन ये दरमियान में फासला है, ठीक है। और फेल क्या आया है, मुअन्नस आया है। अगर फासला मुज़क्कर होने को वाजिब करता तो क्या पढ़ते, यस को तो पढ़ते, ठीक है ना। फासला आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी तस को तो पढ़ रहे हैं। हमारी दलील ये है कि जनाब ये मुजव्वज़ होता है, फासला वाजिब नहीं करता, फासला शय को वाजिब नहीं करता। वरना देखो मा तस्कुतु मिन वरकतिन, वर्का तस्कुतु का फाइल है और मेन दरमियान में फासला है, तो लिहाजा अगर ये फासला वाजिब करता तो पढ़ते यस्कुतु, ठीक है। फिर भी वर्का तस्कुतु मिन वर्का पढ़ रहे हैं, मतलब ये है कि फासला मुजव्वज़ है, वाजिब नहीं करता, ठीक है। अच्छा, फिर अगर कोई बात करे आगा जान, बड़ी बात हकीकी है, अगर फिर कोई हमारे साथ ये कहे कि आपने कहा है फासला मुजव्वज़ तर्कता है, वाजिब नहीं करता। अगर कोई ये कहे कि आप तो ये कह रहे हो ना फासला मुजव्वज़ है तर्कता को, के ता को तर्क भी कर सकते हैं, ठीक है, मुजव्वज़ है, वाजिब तो नहीं करता। जब ऐसा है तो देखो आसिन बे हिंदिन में, आसिन बे हिंदिन में, हिंद आसिन का फाइल है, जबकि ता भी नहीं लगानी। इसका क्या करोगे, आप तो कहते हैं ना मुजव्वज़ है, आप कहते हैं फासला मुजव्वज़ है तर्कता का, वाजिब नहीं करता, तो इसका क्या जवाब दोगे। आसिन बे हिंदिन, हिंद आसिन का फाइल है, जबकि आसिन में ता भी नहीं लगा दी, वाजिब है, बा का फासला तो है। यहां हम कहते हैं आगा मसला कुछ और है, यहां ता आमर के सीगे में मुल्हक होती ही नहीं है, वजह यह है ता आमर के सीगे में नहीं आती है। ठीक हो गई मेरे अजीजों बात, यहां तक बात हमारी ये है। और फिर आगे मतलब हमारा एक और है कि वो लोग जो कहते हैं कि कफा, कफा फ़िल माज़ी है और बिल्लाह इसका फाइल है और इस पर बाज़ैदा आती है, कफा के फाइल पर, कफा जो लाजिम होता है उसके फाइल पर बाज़ैदा आती है। यही लोग ये भी कहते हैं कि बा के बगैर भी फाइल आया है, गालिबन हमने कहा था ना, इसका मतलब है बा के बगैर भी फाइल है। कौन से लोग कह रहे हैं आगा, जो कफा को फेल माजी समझते हैं, आमर नहीं, और लाजिम कहते हैं। वो कहते थे ना फाइल पर बा ज्यादा आती है और गालिबन, तो चूंकि गालिब था कभी बा के बगैर भी फाइल है कफा का, जैसे कफा अश्शैबो, अश्शैबो फाइल है कफा का। ठीक हो गई ये बात। इसके बाद बात और ये है कि एक कफा और है जो शाबाश क्या है, लाजिम नहीं है, ठीक है। एक मफूल की तरफ भी मुतद्दी होता है, कफा एक है जो लाजिम नहीं है, और दो की तरफ भी मुतद्दी होता है, तो वो कफा जो मुतअद्दी होता है एक की तरफ या दो की तरफ, वहां बा ज्यादा नहीं आई है, ठीक है। भला हम क्या पढ़ रहे हैं आगा जान, और क्या बात हमने की है, हम ये पढ़ रहे हैं कि बा फाइल पर ज्यादा आती है कफा के फाइल में और वो गालिबन होती है, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी है, खुलासा बयान किया है। अभी इबारत पे आओ, तवज्जो फरमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
والغالبتو فی فاعل کفا، والغالبتو فی فاعل کفا۔ جی آغا جان کہاں تھا، مطلب گھوم کر بیٹھا ہوں، جی مل گیا۔ والغالبتو فی فاعل کفا، با جو غالباً کفا کے فاعل پر آتی ہے زیادہ، نہ وہ کفا باللہ شہیدن، اللہ بے عنوان شاہد کفایت کرتا ہے۔ کفا کافی ہے، اللہ شہیدن بے عنوان شاہد، اللہ بے عنوان شاہد کافی ہے۔ باللہ میں یہ با زیادہ ہے، اللہ فاعل ہے کفا کا۔ وقال الزجاج دخلت لتضمن کفا بمعنی اکتفی، زجاج نے کہا ہے دخلت با زیادہ، دخلت یہ جو با آئی ہے، دخلت یہ با داخل ہوئی ہے، لتضمن کفا بمعنی اکتفی، چونکہ کفا اکتفی کے معنی پر مشتمل ہے۔ وقال الزجاج دخلت لتضمن کفا بمعنی اکتفی، زجاج نے کہا ہے کہ با جو داخل ہوئی ہے نا باللہ پہ، دخلت با داخل ہوئی ہے، کیوں؟ لتضمن کفا معنی اکتفی، چونکہ کفا اکتفی کے معنی پر مشتمل ہے، اور جب کفا اکتفی یعنی امر کے معنی اس کے اندر ہوئے تو وہ با کون سی بنے گی؟ با زیادہ نہیں ہے، پھر با بائے تعدیہ ہے۔ کفا بمعنی اکتفی ہے اور با تعدیہ ہے۔ جی جناب مصنف، کون سی بات آپ کو پسند ہے؟ زجاج نے کیا کہا ہے؟ زجاج والی بات کیسی لگی ہے؟ وَهُوَ مِنَ الْحُسْنِ بِمَكَانٍ عَالٍ، مطلب ہے وَهُوَ، یہ مصنف کہہ رہے ہیں وَهُوَ مِنَ الْحُسْنِ بِمَكَانٍ، بِمَكَانٍ عَالٍ، یعنی زجاج کی جو بات ہے یہ من الحسن بِمَكَانٍ عَالٍ، عالی جگہ پہ ہے، حسن سے، حسن میں یہ عالی جگہ پہ ہے، یعنی یہ بہت ہی اچھی اس نے بات کی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْحُسْنِ بِمَكَانٍ، مصنف کہہ رہے ہیں یہ بات زجاج والی من الحسن بِمَكَانٍ عالی میں ہے۔ سوال، فعل ماضی امر کے معنی میں ہو سکتا ہے؟ سوال، کوئی کہے کہ کفا اکتفی کے معنی میں، کفا ماضی ہے اکتفی امر ہے، اس کے معنی میں ہو سکتا ہے؟ توجہ، اس کا جواب وَيُصَاحِبُهُ قَوْلُهُمْ اتَّقَ اللَّهَ امْرَؤٌ فَعَلَ خَيْرًا يُصَبْ عَلَيْهِ، يُصَاحِبُهُ قَوْلُهُمْ، عربوں کا قول، یُصَاحِبُهُ اس زجاج کے قول کو صحیح کرتا ہے، یُصَاحِبُهُ قَوْلُهُمْ، عربوں کا قول اس کے قول کو صحیح کرتا ہے۔ عربوں کا قول کون سا؟ اتق اللہ عمران فعلا خیرن یصب علیہ، اے لیتق ولیفعل، اتقا جو ہے بمعنی لیتق ہے، فعلا بمعنی لیفعل ہے، دلیل بدلیل جزم یصب علیہ جو آیا ہے یہ دلیل ہے، کیونکہ یصب کو جزم اس وقت آتی ہے جب یہ امر کے جواب میں ہو، پس اتقی بمعنی لیتقی ہے، چاہیے کہ مرد اللہ سے ڈرے اور اچھے کام کرے، یصب علیہ اس کو اس کا اجر دیا جائے۔ توجہ، وَيُوجِبُهُ قَوْلُهُمْ كَفَى بِهِنْدٍ بِتَرْكِ الطَّاءِ، یہ بھی زجاج کی بات کی تائید ہے۔ وَيُوجِبُهُ قَوْلُهُمْ، عربوں کا قول، یوجبہ زجاج کے قول کو کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے، عربوں کا قول کون سا؟ کفا بہندن، بترک تا، تا نہیں ہے، اگر کفا فعل ہے ہند فاعل ہے تو کفت ہونا چاہیے نا، کفت ہونا چاہیے تھا، یہ تا کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کفا بمعنی اکتفی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہند اکتفی کا مفعول ہے، بائے تعدیہ ہے، تا کیوں ترک ہوئی ہے؟ اگر ہند فاعل ہے کفا کا
تو کفت ہونا چاہیے، یہ دلیل دیتے ہیں. فَإِنْ احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب. توجہ ان احتج بالفاصل، اگر فاصلے کے ذریعے احتجاج کیا جائے، کہو کہ نہیں بھائی ہند فاعل ہے لیکن با کا کیونکہ آیا نا فاصلہ کفا اور ہند میں، تو فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی، یہ کرنا چاہے کوئی. فَإِنْ احتج بالفاصل، اگر فاصل کے ذریعے احتجاج کیا جائے، فَهُوَ مُجَوَّزٌ لَا مُوجَبٌ، فَهُوَ یہ فاصل مجوز ہے نہ موجب، یہ جائز کرتا ہے نہ کہ واجب. فاصلہ جائز ہونے کا موجب بنتا ہے کہ لا بھی سکتے نہیں بھی لا سکتے. یہاں تو کفت کا بھی نہیں سکتے، کفت بین دین، ورنہ فاصلہ کیا کرتا ہے؟ مجوز ہے کہ بھائی تا لگاؤ یا نہ لگاؤ، نہ کہ واجب کرتا ہے. دلیل کیا ہے؟ فاصلہ مجوز ہے نہ واجب کرتا ہے، دلیل ہی ہے. بدلیل وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. یہاں دیکھو ورقہ بتایا تسقط کا فاعل ہے، من فاصلہ دیا ہے تو پھر بھی تسقط پڑھ رہے ہیں. فاصلہ جو ہے وہ مجوز ہے، واجب نہیں کرتا ہے. پھر توجہ، سوال کے بعد جواب ہے، سوال کا سوال ہے، بار بار اشکال ہے. دیکھو فَإِنْ اُورِدَ بِقَوْلِكَ، اگر اُورِدَ بِقَوْلِكَ آپ نے اس قول عاصم ہندن سے کیا کیا جائے؟ اُورِدَ کہا جائے. ان اُورِدَ کا اشارہ ہے، ان اُورِدَ بِقَوْلِكَ، اگر آپ نے قول عاصم ہندن سے کوئی کہے کہ دیکھو ہند عاصم کا فاعل ہے لیکن عاصم پہ تو تا نہیں آئی، اگر فاصلہ مجوز ہے با کا تو پھر کیا ہے؟ آ سکتی، جبکہ یہاں عاصم پہ تا نہیں لگ سکتی. اگر فاصلہ مجوز ہے آپ کہتے ہو تو اس کا جواب دو. عاصم بہندن میں تو عاصم پہ تا نہیں لگتی، با فاصلہ بھی ہے حالانکہ، کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہمارے پاس ہے. اگر کوئی عاصم بہندن کے ذریعے کہے کہ آپ نے کہا ہے کہ فاصلہ مجوز ہے نہ واجب کرنے والا، تو یہاں کیا کرو گے؟ ہمارا جواب ہوگا فَالتَّاءُ لَا تَلْحَقُ صِيغَ الْأَمْرِ، تا امر کے صیغے کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی ہے. خود امر کا صیغہ ہو یا امر کی شکل ہو، عاصم امر کی شکل تو ہے. فَالتَّاءُ لَا تَلْحَقُ صِيغَ الْأَمْرِ، تا امر کے صیغے سے ملحق نہیں ہوتی. وَإِنْ كَانَ مَعْنَىٰ الْخَبَرِ، اگرچہ اس کا معنی کیا ہے؟ خبر بھی ہو. جی آغا جان، قالوا ومن مجیء فاعل کفا هذه مجردا من الباء قول سہیم. بڑی دقت کرو، کالو کا فاعل ڈھونڈو. کالو کا فاعل کون نے؟ کالو، انہوں نے کہا. کالو کا فاعل وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کفا فعل ماضی ہے، کفا بمعنی امر نہیں ہے، کفا فعل ماضی ہے اور اس کفا کے فاعل میں با غالباً زیادہ ہوتی ہے. کالو والے وہ لوگ ہیں، کالو جو لوگ کہتے ہیں کفا لازم ہے اور اس کے فاعل میں با غالباً زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ ہیں کالو کے. کالو کا فاعل کون ہوا؟ جو کفا کو لازم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ماضی ہے اور اس کے فاعل میں با غالباً زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ کالو. انہوں نے کیا کہا؟ وَمِن مَجِیءِ فاعل کفا هذه مجردا من الباء، کفا هذه یعنی کفا جو لازم ہے اس کے فاعل میں، اس کا جو فاعل ہے من مجیء فاعل، اس کفا هذه کفا لازم کا فاعل آیا ہے مجردا من الباء، با سے خالی بھی آیا ہے. اس کفا لازم کا فاعل با سے خالی بھی ہے، با نہیں لگی. قول سہیم جو ہے امیرتا ود ان تجہزتا غادیا کفا الشیب والاسلام للمرء کیا ہے؟ ناہیا. توجہ فرما لیں، امیرتا مفعول ہے،
ودع فعل امر، اس کا مفعول ہے امیرا، امیرا مفعول مقدم ہے، ودع فعل امر کا ان شرطیہ ہے، تجہزتا یہ جملہ شرط ہے، ان حرف شرط تجہزتا یہ ہو گیا، غادین حال ہے کس کا؟ فاعل تجہزتا کا جو تا ہے نا فاعل، اس کا یہ کیا ہے؟ حال ہے، حال ہے فاعل کا۔ اچھا ان تجہزتا غادین شرط ہے تو جواب کیا ہے؟ جواب اس کا معذوف ہے، کیونکہ وہی مقدم امیرہ تودع وہ دلالت کر رہا ہے جواب پہ، ان سے پہلے والا جواب پر دلالت کرتا ہے، لہذا ان کا جواب معذوف ہے۔ کفا فعل ہے، الشیب فاعل ہے، با نہیں آئی، واو عطفہ ہے، اسلاموں کا عطف شیب پہ ہے، للمرء کا تعلق نعین سے اور نعین حال ہے یا تمیز ہے۔ ٹھیک ہے، معنی کریں، امیرہ تودع، امیرہ کو الوداع کرو، امیرہ کو الوداع کرو، ان تجہزت غادین اگر صبح باہر جانے کے لیے آمادہ ہو، ان تجہزت غادین، غادین یعنی صبح اگر تم آمادہ ہو، ٹھیک ہے، باہر جانے کے لیے، ان تجہزت اگر آپ آمادہ ہیں، غادین صبح باہر جانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو امیرہ کو الوداع کرو، توجہ کرو۔ کفا الشیب الاسلام للمرء نحیا، ٹھیک ہے، بڑھاپا اور اسلام انسان کو برے کام سے روکنے کے لیے کافی ہے، بڑھاپا اور اسلام آدمی کو برے کام سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ وَوَجْهُ ذَلِكَ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ كَفَاؤُنَا بِمَعْنَى اکتفے، توجہ فرمائیے جی جناب، وجہ ذالکہ کا اشارہ با کا نانا، با نانے کی وجہ، علامہ اخترنا ہو جو ہم نے اختیار کیا تھا، جو زجاج کا قول تھا، ٹھیک ہے، با کیوں نہیں آئی؟ انہو لم یستعمل کفا ہونا بمعنی اکتفے، کفا یہاں اس شعر میں ہونا، اس شعر میں اکتفے کی معنی میں نہیں ہے، کفا اکتفے کے معنی میں نہیں ہے، لہذا با بھی نہیں آئی۔ اچھا، ولا تزاد البا فی فاعل کفا التی بمعنی اجزا و اغنا ولا التی بمعنی وقا، با زیادہ نہیں ہوتی ہے کفا کے فاعل میں، کون سا کفا؟ التی بمعنی اجزا، جو اجزا اور اغنا کے معنی میں ہے، اس کے فاعل میں کفا جو اجزا اور اغنا کے معنی میں ہے کہ فاعل میں با زیادہ نہیں ہوتی، ولا التی بمعنی وقا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کفا جو وقا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ کفا جو وقا کے معنی میں ہے اس پر با زیادہ ہوتی ہے۔ والاولا متعدیۃ للواحد، اور اولا متعدی ہوتی ہے، اولا، اولا کا اشارہ کیا ہے؟ وہ کفا جو میرے بچے کس کے معنی میں ہے؟ اجزا اور اغنا کے معنی میں ہے، یہ کیا ہے؟ والاولا متعدیۃ للواحد، یہ متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، جو کس معنی میں ہے؟ فاعل جو کفا جو اجزا اور اغنا کے معنی میں ہے نا، یہ ایک مفعول اولا، یعنی یہ ایک مفعول کی طرح متعدی ہوتا ہے، کہ قول امیر المؤمنین کفا کا ادبا لنفسک اجتناب ما تکرہ من غیرک، یہاں یہ کفا ہے اور اس کا فاعل کیا ہے؟ اجتنابو ہے، اور فاعل کے ساتھ بھی با لگی ہوئی نہیں ہے، کفا کا ادبا، ٹھیک ہے نا، تیرے لیے ادب کے لحاظ سے کفا کا تیرے لیے کافی ہے، از لحاظ ادب ادب کے لحاظ سے تیرے نفس کے لیے کافی ہے، کیا کافی ہے؟ اجتناب ما تکرہ من غیرک، اجتناب کرے اس چیز سے جو تو دوسروں کے لیے ناپسند کرتا ہے، اس سے اجتناب کرے، یہی کافی ہے۔ وثانیۃ متعدیۃ للاثنین، وثانیۃ
یعنی وہ کفا جو وقع کے معنی میں ہے وہ کیا ہے؟ دو مفعولوں کی طرح متعدی ہوتا ہے. وہ کفا جو وقع کے معنی میں ہے وہ دو مفعولوں کی طرح متعدی ہوتا ہے. وثانی متعدیۃ للاثنین، وہ دو مفعولوں کی طرف کیا ہے وجہ متعدی ہوتا ہے. نہ وہ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ کفا ہے، ٹھیک ہے، بمعنی وقع کی ہے. یا اللہ فاعل ہے، المؤمنین ایک مفعول، قتال دوسرا ہے، تو اس کے فاعل جو کفا دو مفعولی ہے، اس کے فاعل اللہ میں باضابطہ نہیں آئی ہے. معنی کر لیں کف اللہ المؤمنین القتال، اللہ مومنین کی کیا کرتا ہے؟ جنگ سے حفاظت کرتا ہے. کفا اللہ، اللہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے مومنین کی جنگ سے. والضرورت باضابطہ ہوتی ہے بجہت ضرورت، ضرورت شرعی کے تحت بھی با جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. توجہ کرو، کا قول قیس ابن زہیرہ، فاعل پر با زیادہ ہوتی تھی، یا وہ واجب ہوتی تھی یا غالب ہوتی تھی یا ضرورت کے تحت ہوتی تھی. ابھی تیسرا ہے والضرورت کا قول قیس ابن زہیر الم یاتیک والانباء تنما بما لاقت لبون بنی زیاد. الم یاتیک فعل ہے اور مفعول ہے، اس کا فاعل کون ہے آگے جان؟ بما لاقت، ما جو موصولہ ہے اس کے ساتھ جو با ہے یہ یاتیکا کا فاعل ہے، اور با یہاں زائدہ ہے، اور زائدہ بھی ضرورت کے تحت ہے، ضرورت شعری وغیرہ تھی کوئی، ٹھیک ہے. یاتیکا کا فاعل بما لاقت ہے، اور ما کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں با زائدہ آئی ہے. لاقت فعل، لبون لاقت کا فاعل ہے اور مضاف ہوا ہے بنی زیاد کی طرف، ٹھیک ہے. والانباء تنما جملہ معترضہ ہے. توجہ کرو معنی کیا بنے گا اس کا. معنی کرتے ہیں الم یاتیکا، کیا آپ تک نہیں پہنچی ہے، الم یاتیکا کیا آپ تک نہیں آئی ہے، کیا بما لاقت لبون بنی زیاد، بما یعنی وہ واقعہ جس سے بنی زیاد کے اونٹوں نے ملاقات کی ہے، کیا آپ تک وہ خبر نہیں پہنچی؟ الم یاتیکا کیا آپ تک نہیں آئی، کیا بات؟ یاتیکا کا فاعل الم یاتیکا کیا آپ تک نہیں پہنچی، بما لاقت لبون بنی زیاد اس واقعہ سے جس سے بنی زیاد کے اونٹوں نے ملاقات کی ہے، اس واقعے سے کیا آپ تک وہ بات نہیں پہنچی؟ والانباء تنما، در حالانکہ اخبار جو ہے وہ تنما، وہ کیا ہیں؟ وہ منتشر ہوتی ہیں. در حالانکہ والانباء تنما، در حالانکہ اخبار تو منتشر ہوتی ہیں لیکن آپ تک وہ بات نہیں پہنچی. ٹھیک ہوگی بات. وقال ابن الزائے ان الباء متعلقۃ بالتنما وان فاعل یاتی مضمر فالمسألة من باب الاعمال. توجہ فرمائیے، ابن زائے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ باب مالاقت والی یہ جو ہے زائدہ نہیں ہے، یہ ما پر جو با آئی ہے یہ زائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باب مالاقت کا تعلق تنما سے ہے، یہ بے ما یاتی کا فاعل نہیں ہے. توجہ، بے ما تنما سے متعلق ہے اور یاتی کا فاعل ضمیر ہے. گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں دو فعل ہیں، ایک یاتی ہے ایک تنما ہے، دو ہے، ٹھیک ہے نا. یاتی اور تنما مالاقت جو ہے بے مالاقت میں نیا کر رہے ہیں. اول فاعل چاہتا ہے یاتی، دوسرا تنما مفعول چاہتا ہے. یعنی یہ اسباب تنازع جو ہے نا وہاں سے لے رہے ہیں. ابن زائے کہتے ہیں دیکھو ایک یاتی ہے
ایک तनमा है, बेमालाकत हमारे पास एक है, इसमें नीला है। पहला याती फाइल चाहता है, तनमा मफूल चाहता है। हमने अमल दूसरे को दे दिया है और पहले के लिए याती के लिए फाइल ज़मीर को रखा है। तवज्जो फरमाई। काल इब्न ज़ाय ने कहा इन्नल बा मुतअल्लिकतुन बितनमा, बा मुतअल्लिक है तनमा के बेमालाकत, व इन्नल फाइला याती मुज़मर, याती का फाइल ज़मीर है। फल मसलतु मिन बाबिल इमाल, मसला बाबे इमाल है। ठीक है, इमाल मसला बाबे इमाल है। ठीक है, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा कि ये बा फिर जो है ये गैरे ज़ायदा हो जाएगी, बा फिर ज़ायदा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद और भी मवारिद हैं जहाँ बा ज़ायदा होती है। ये अभी हमने सिर्फ फ़ाइल के बारे में पढ़ा है, आगे मफूल है, मुब्तदा है, वो आगे बहस आएगी। खुलासा नतीजा ये लें आगा जान, ये जो बा मुफरदा 14 मानों के लिए थी, 14वां माना, बा का 14वां माना ये था कि ताकीद के लिए आती है, और ये ज़्यादा होती है। ज़्यादा होना 6 मकाम पे पहला फ़ाइल था, और फ़ाइल पे कभी वाजिब होती थी बा का ज़्यादा होना, कभी गालिब था, कभी ज़रूरत थी। तीनों हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं, फ़ाइल वाले मौरिद पढ़ ली हैं, वाजिबा, गालिबा, ज़रूरत जहाँ बा ज़्यादा आती है, जो इख्तिलाफ वगैरह था, जो कुछ सारा पढ़ लिया। इसके बाद इंशाअल्लाह अगला दर्स हमारा होगा इंशाअल्लाह, ठीक है, कि जहाँ बा ज़्यादा होती है, 6 मकाम थे, पहला पढ़ा है, अगला मौरिद होगा मफूल है, बा मफूल पर ज़्यादा होती है। तीसरा मौरिद आएगा मुब्तदा पर बा ज़्यादा होती है। चौथा आएगा खबर पर बा ज़्यादा होती है। पांचवा आएगा हाल मनफी पर, हाल पर बा ज़्यादा होती है, हाल पर। छठा आएगा ताकीद जब नफ्स और ऐन पे हो तो बा ज़्यादा आती है। ये आगे हमने पढ़ने हैं इंशाअल्लाह, थोड़ा सा तज़किरा कर दिया है। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।